بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قرآن کریم کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں جہنم کا تذکرہ نہ کیا گیا. اسی طرح سے جنت کا بھی تذکرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکارے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. مبشر خوشخبری دینے والا، نذیر ڈرانے والا. مبشر کا مطلب اچھے اعمال کی دعوت دینا، اچھے اعمال کی ترغیب دینا اور جنت کے ماحول اور اس کے منظرنامے کو بیان کر کے لوگوں کو جنت کی طرف بلانا، اعمال کی طرف بلانا. اور اسی طرح برے اعمال سے روک کر کے اور برے اعمال کی شناعت بیان کر کے انہیں جہنم سے ڈرانا، جہنم کی ہولناکی سے ڈرانا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی صفت، آپ کا مشن، آپ کا منصب ہے. جہنم کا ذرا سا تذکرہ دیکھ لیجئے. جہنم ایک کنواں ہے. جہنم ایک کنواں ہے، لیکن اس کنویں کی وسعت کتنی ہے یا اس کی گہرائی کتنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز تشریف فرما تھے. اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی تو حضور نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ آج سے 500 سال پہلے جہنم کے اوپر سے کوئی پتھر ڈالا گیا تھا جو اب جا کر کے تہ میں پہنچا. یہ اس کی آواز ہے. بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت تک خبر پہنچانے کے لیے اس طرح کے انکشافات کروا دیے جاتے تھے. مثلا آپ جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کو جہنم میں جھانکنے کی اجازت دی گئی. آپ نے جھانک کر کے دیکھا اور پھر یہاں آ کر کے اس کو رپورٹ کیا کہ اریتکن اکثر اہل النار. عورتوں سے کہا کہ جہنم میں میں نے جھانک کر کے دیکھا تو عورتوں کی تعداد زیادہ تھی، اور جنت کو میں نے جھانک کر کے دیکھا تو اس میں غریبوں کی تعداد زیادہ تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پتھر، دوسری روایت، کوئی پتھر جہنم کے اوپر سے سرے سے اگر ڈالا جاتا ہے تو 70 سال کے بعد وہ جا کر کے تہ میں پہنچتا ہے. جبکہ حضور نے خود فرمایا کہ اگر آسماں کی بلندی سے کوئی شیشے کا ٹکڑا ڈالا جائے تو وہ 5 دن میں یا 9 دن میں آپ نے فرمایا کہ وہ نیچے آ جائے گا، زمین تک پہنچ جائے گا. یعنی آسمان سے زمین کا جو خلا ہے اس سے بھی زیادہ گہرائی ہے جہنم کی. اور جہنم 1000 سال تک اس کو دھونکا گیا تو وہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک اس کو دھونکا گیا تو وہ سفید ہو گئی. پھر اس کے بعد 1000 سال تک اس کو دھونکا گیا اللہ کے حکم سے تو وہ سیاہ ہو گئی. اس وقت وہ اندھیرا گوپ ہے. آپ یہاں کی آگ پر اس کو قیاس مت کیجئے. یہاں کی جو آگ ہے وہ اس کا 1/70 ہے. اسی سے جہنم کی آگ سے لے کر کے اس کو 70 بار بجھا کر کے اس اسٹیج پہ لایا گیا ہے. یہ آگ روزانہ پناہ مانگتی ہے کہ بار الہ مجھے وہاں واپس نہ بھیجنا. یعنی آگ پناہ مانگتی ہے جہنم میں جانے سے، لیکن ہماری پناہ کہیں نہیں. ہماری زبان سے جہنم کی پناہ نہیں نکلتی. قرآن کریم مطلب آیات ابھی اس دورانیے میں کم از کم 10 جگہ جہنم کا تذکرہ کیا. یہ ایک منظر ہے. مثلا جہنم میں لے جانے کے لیے جو پروٹوکول ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ ہم متقی اور پرہیزگار لوگوں کو مہمانوں کی طرح بلا کر کے لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مہمانوں کی طرح ان کو ہم بلوائیں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جہنمیوں کو بھوکے ریوڑ کو جس طرح پانی کی طرف بھگایا جاتا ہے اسی طرح ہم ہانک کر کے جہنم کی طرف لے جائیں گے. الفاظ بدلے، ایک جگہ پہ الفاظ ہیں لیکن دونوں کی تعبیرات الگ الگ. اسی طرح جس وقت دروازے پر پہنچیں گے، پارہ نمبر 24 سے میں نے آیت تلاوت کی پہلی رکعت میں، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جب جہنم کی طرف ٹولیاں لائی جائیں گی
اور جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے تو چیمی گوئیاں اور بدتمیزیاں اور طرح طرح کی، جس طرح کسی کو آگ میں ڈھکیلا جائے تو وہ کس طرح حرکتیں کرے گا، اس طرح کی جب حرکت کریں گے تو مالک پوچھے گا، مالک جہنم کا داروغہ، اگر آپ دیکھ لیں تو اس کو دیکھ کے مر جائیں گے۔ اس کی ہیبت کا عالم یہ ہے، اس داروغے کا جو گیٹ کیپر ہے جہنم کا، اگر آپ دیکھ لیں تو مر جائیں گے جگہ پہ، اتنا ہیبت ناک۔ وہ کہے گا الم یاتکم رسل منکم، کیا تم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے سامنے قرآن کی آیات تلاوت نہیں کی گئی تھی؟ کیا تم تک قرآن کا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ کیا تم تک حرام اور حلال کی تفصیلات نہیں پہنچی تھی؟ الم یاتکم نذیر، تو بڑی دبی آواز میں کہیں گے بلا، کہ ہاں پہنچا تو تھا لیکن ہم نے ہی نہیں مانا۔ سورہ ملک میں بھی اس طرح کا تذکرہ۔ جہنمیوں کا حال کیا ہوگا؟ جہنمیوں کا حال، جہنم کے مختلف طبقات ہیں۔ جہنم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پلسرات رکھ دیں گے، یعنی وہی ہے، ایک راستہ ہے جسے پار کرنا ہے آپ کو، اس طرف جنت ہے۔ راستہ اگر آپ پار کر جاتے ہیں تو راستہ ختم ہوتے ہی جنت کا ایریا شروع ہوتا ہے، لیکن یہ جو راستہ ہے آپ نے اس سے باریک کوئی چیز گیز نہیں کی ہوگی آج تک، بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ، مطلب کوئی ایسی دھاردار چیز ہی نہیں ہے جس سے اس کی مثال دی جائے۔ ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کو بھی اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ قرآن نے طے کر دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کوئی نہیں جسے اس کے اوپر سے نکلنا نہ پڑے، یہ تو آپ کے رب کا فیصلہ ہے، اس نے طے کر دیا ہے کہ اس کے اوپر سے نکلنا ہے۔ اب یہ اعمال کی بیس پر آپ نکلیں گے، اعمال اچھے ہیں تو بجلی کی رفتار سے آپ نکلیں گے، جس طرح کرنٹ دوڑتا ہے، آپ وہاں سوئچ آن کرتے ہیں اور یہاں اس کے کٹ کی آواز نہیں ہونے پاتی اور یہاں بجلی جل جاتی، یہ رفتار ہے، یہ برقی رفتار ہے۔ اس رفتار سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور نیک لوگ نکل جائیں گے، اور نیچے سے جہنم اپنے آنکڑے اس طرح اٹھا رہی ہوگی، جس طرح سے یہ فلیم اٹھتی ہے نا، فلیم اپنی لپیٹ میں لے لیتی، اسی طرح سے اندر سے آنکڑے اٹھ رہے ہوں گے، اور اسے معلوم ہوگا کہ کون ہمارا چارہ، وہیں کٹ کٹ کر کر گریں گے۔ جو گنہگار ہیں اسی دھار سے کٹ کے اسی جہنم میں گریں گے۔ جہنم کے مختلف اسٹیجز ہیں، 7 اسٹیج ہیں اس کے، ان میں سے جس طرح کا بھی گنہگار ہوگا، بالکل کمزور قسم کا گنہگار ہے وہ اوپر والے میں، اس کے بعد ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق سب سے نچلے طبقے میں ہوگا۔ نچلا طبقہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ جسم اگر ابھی آگ میں ڈال دیا جائے، خدا نہ کرے تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ خون نکلے گا، اور چربی پگھل کر کے ایک نیا پدارتھ بن جائے گا، وہ پیپ کی شکل ہو جائے گی، اور وہ اسی طرح سے، اب جس طرح آپ جال لگا دیں اور اس کے اوپر مرغے کے پیسز یہاں رکھ دیں، اب ان میں سے جو کچھ ٹپکے گا وہ کہاں جائے گا؟ یا جیسے آپ جس وقت کباب سیکتے ہیں اس وقت جو اس میں سے وہ گرتا ہے، جب جہنمیوں اتنی بڑی تعداد ہوگی، ان کا جو گرے گا وہ نیچے جا کر کے بہے کر کے وہیں اسی نیچے ایک جب الحزن، ایک کنواں ہے، اسی میں وہ سارا کا سارا اکٹھا ہوگا۔ اس کنویں سے وہ جہنم روزانہ سینکڑوں بار پناہ مانگتی، اس کا تعفن، اس کی بدبو اتنی خطرناک۔ مرنا ہے نہیں، آپ کہیں کہ آگ میں پڑ گئے تھوڑی دیر میں جل کے ختم ہو جائیں گے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا سزا دینے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، یہ سیلز ہیں کھال کے اوپر، کھال زندہ ہے ابھی آپ کی، جیسے ہی اس میں آگ لگے گی فوراً، اور اگر یہ کھال ڈیڈ ہو جائے تو یہ سن ہو جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جیسے ہی یہ کھال ڈیڈ ہوگی فوراً ہم اس کھال کو نیا کر دیں گے تاکہ احساس اور تکلیف برابر رہے۔ کلما نضجت جلودہم، جب کھال پک جائے گی، بدلناہم جلودا، ہم دوبارہ کھال پیدا کر دیں گے تکلیف بڑھانے کے لیے، لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ کھلایا کیا جائے گا، بھوک کی وجہ سے جب چلائے گا تو ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، یہ قرآن میں آپ کئی جگہ پڑھیں گے، یہ زقوم ایک پیڑ ہے جو صرف کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں، وہیں اگے گا اسی آگ میں، اور اسی جہنم کا یہ زہریلا پیڑ ہے جو عذاب کے لیے پیدا کیا، اسی میں سے دیا جائے گا کھانے کے لیے، اور وہ ایک دم جا کر کے یہاں اٹک جائے گا، پھر اس کے بعد پانی مانگیں گے تو پانی 2 طرح کا، جس طرح کا مجرم ہوگا اسی طرح کا، کسی کو اسی کنویں میں سے خون اور پیپ اور کچلہو دیا جائے گا، الا حمیما وغساقا، یہ غساقہ وہی ہے، قرآن کی آیات ہے، کہیں الگ سے نہیں، الا حمیما وغساقا، یا تو وہی کچلہو دیا جائے گا پینے کے لیے، اس کے بعد کیا حال بنے گا آپ جان سکتے ہیں، یا پھر کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا،
وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ حَمِيمٍ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ. یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ جب جب وہ پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا کہ وہ پانی ایسے منہ تک جیسے ہی جہنمی لے جائے گا، یہ پورا حصہ، یہ پوری کھال سکڑ کے یہاں چلی آئے گی، یعنی پیشانی پر اس کا اوپر والا ہونٹ ہوگا اور نیچے والا ہونٹ ناف پہ آ جائے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یہ حالات مستقل پیش آئیں گے. اس کے بعد پوری ایک داستان ہے. اور جیسے ہی وہ پانی، اب شدت اتنی ہوگی کہ اس طرف دھیان نہیں جائے گا، جیسے ہی وہ اس کو پیے گا، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. ابھی میں نے 5ویں رکعت میں یہ آیت تلاوت کی سورہ محمد کی کہ وہ اس کو پی جائے گا، اور جیسے ہی پیے گا اس کی آنتیں پوری طرح سے پگھل کر کے پاخانے کے مانند اس کے پیروں پہ آ کر گر جائیں گے، پوری پیٹ کی آنتیں. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ کا ترجمہ یہی کہ اس کی آنتیں کٹ کر کے ریزہ ہو کر کے پاخانے کے مقام سے نیچے آ جائیں گی. یہ جہنم کا منظرنامہ ہے جس سے ڈرایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا، فرماتے ہیں اگر ایک لپٹ یا فرمایا کہ اگر جہنم میں سوئی کے ایک ناکے سے سوراخ کر دیا جائے اور اس سے جو تپش آئے گی، یہ پوری دنیا چشم زدن میں یکلخ جل کے خاکستر ہو جائے گی، یہاں کوئی انسان زندہ بچے گا نہیں. یہ حالت ہے اس کی، اور بڑی تفصیل سے بیان کیا. ویسا نہیں ہے کہ اس چھوٹے سے جسم کو جب عذاب دیا جائے گا تو بہت آسان ہو جائے گا، اس جسم کو بڑا کر دیں گے. اس مونڈھے سے اس مونڈھے تک کی جو دوری ہے وہ اتنی ہو جائے گی کہ ایک تیز رفتار آدمی 3 دن میں یہاں سے لے کر کے یہاں تک پہنچے گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. اس کی یہ چمڑی، یہ کھال، یہ 42 ذراع یعنی 63 فٹ چوڑی ہو. صرف انسانی جسم کی کھال 63 فٹ چوڑی ہوگی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ جل کے خاک ہوگی ہم دوسری پیدا کر دیں. آپ اندازہ لگائیے، اس کا ہونٹ یہاں ہوگا، اس کی زبان 2 کوس لمبی زمین پر پھیلی ہوگی جسے لوگ رونتے ہوئے نکل رہے ہوں گے. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی خواب نہیں بیان کیا جا رہا، یہ وہی منظرنامہ ہے جس کو قرآن کریم نے ایک بار نہیں 20 بار ریپیٹ کیا ہے. قرآن کی کوئی ایسی صورت نہیں جس میں اس کا تذکرہ موجود نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اعمال سے، ایسے گناہوں سے بچائے جس سے یہ ہمارا ٹھکانہ بنے. ہم سب کو، پوری ملت کو جہنم سے پناہ مرحمت فرمائے.